العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد. عزیز طلبہ، امید کہ آپ تمام بخیر ہوں گے اور علم کی جستجو لگن اور علم کے حصول میں آپ پوری آب و تاب کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے. امید کے تمارین بھی آپ کر رہے ہوں گے، اسباق بھی آپ یاد کر رہے ہوں گے. قواعد کی روشنی میں سبق کو سمجھ کر آگے بڑھنے کی فکر بھی آپ کو دامنگیر ہوگی. انشاءاللہ ان کلمات کو جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے امید ظاہر کی ہے، اگر آپ نے اس کو حرز جاں بنایا، گرہ باندھ لیا اور آپ کا مطمح نظر یہ ہوا کہ مجھ کو چاہے جتنی دقتیں مشقتیں اٹھانی پڑے، میں ان تمام دقتوں اور مشقتوں کو اپنے لیے کوئی بار خاطر نہ سمجھوں گا. اور ہمارے بزرگوں نے علم کی راہوں پر چلنے کے لیے جن مصائب اور مشکلات کے حائل ہونے کے باوجود انہوں نے ان دقتوں مشقتوں اور درمیان میں حائل ہونے والی تمام وارداتوں کو کبھی حصول علم کے لیے مشکل نہیں گردانا. میں بھی انہی کے راہ پر چل کر انشاءاللہ علوم اسلامیہ کو حاصل کروں گا. یہ عزائم اگر آپ کے ہیں تو پھر اس بات کی امید پوری طریقے سے لگائی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے. کسی نے کہا تھا کہ عزائم جن کے پختہ ہوں یقین جن کا خدا پر ہو. عزائم جن کے پختہ ہوں یقین جن کا خدا پر ہو. تلاطم خیز طوفان سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. بلند مقصد کے لیے اور بلندی اور عروج تک پہنچنے کے لیے حائل اور درمیان چاہے مصائب کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں، لیکن وہ فرد، وہ شخص اور وہ باہمت انسان کبھی پست ہمت نہیں ہوتا. اور یہی ہم کو اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے علوم اسلامیہ کے حصول میں از حد انتھک کوشش کرنا چاہیے. بہرحال اللہ آپ لوگوں کو انہی عزائم اور پختگی کے ساتھ علوم کے لیے مستعد فرمائے. ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہے. آپ کا لگن، آپ کا شوق اور اساتذہ کی دعا، یہ دونوں چیزیں اگر ان کا جوڑ ہو جائے تو سچ مانو آپ کہاں جائیں گے اور کتنی بلندی پر آپ پہنچیں گے. وہ دونوں چیزیں، ایک تو آپ کا شوق ذوق اور آپ کا مضبوط ارادہ، مقصد پر نظر اور اس پر اساتذہ کرام کی آپ کے ساتھ مشفقانہ دعائیں، یقیناً آپ کو عروج پر جانے سے اور کوئی چیز نہیں روک سکے گی. ٹھیک ہے. علامہ اقبال نے ایسی حوصلہ افزا کلمات فرمائے تھے جس سے ہم بھی جو ہے پختگی حوصلہ حاصل کر سکتے ہیں. فرمایا تھا، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہے ابشاروں سے. جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہے ابشاروں سے،
چٹانیں چور ہو جائے جو ہو عزم سفر پیدا۔ بہرحال میں آپ کے حوصلہ کے لیے اور ہمت بلند کرنے کے لیے یہ تشجیعی کلمات آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ مجھ کو سبق پڑھانا ہے۔ سبق ہم نے اس سے پہلے الدرس السابع والثلاثون 37واں سبق پڑھ لیا تھا، اس میں عدد معدود اور اس سے ملحقہ قواعد اور اس کی روشنی میں کچھ جملے اور کچھ چیزیں ہم نے بنائی بھی تھی، یاد بھی کی تھی۔ اب اس سبق کو ہم نے کتنا سمجھا اور ہم نے کتنا اس کو اپنے گرہ باندھا، یہ ہم کو تمرینات حل کرنے سے اس کا احساس جاگے گا، پیدا ہوگا۔ اس لیے اسی سبق کا یہ مشق والا حصہ جسے تمرین کہتے ہیں، آپ دیکھیے تمرین نمبر 1، اعراب کے ساتھ بلند آواز سے پڑھے، لکھے اور ترجمہ کرے۔ آپ کو لکھنا ہے اور ترجمہ کرنا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ اندر دیکھیے اعراب کہاں کیا لگے گا۔ آپ قواعد پڑھ کر آئے ہیں، اگر میں غلط بھی کر لوں تو آپ کو قواعد کی روشنی میں صحیح کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے پڑھاتے پڑھاتے جو ہے زبان پر زبر کی بجائے زیر آ جائے اور قواعد وہاں پر کچھ اور ہو، تو اس لیے آپ بھی بیدار مغزی کے ساتھ قواعد کو مستحضر رکھتے ہوئے آپ سبق پڑھیں گے، سنیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، عندی قلم واحد وعندک قلمان، آسان ہے ترجمہ اس کا۔ عندی میرے پاس، قلم ایک قلم، واحد قلم واحد موصوف صفت ایک قلم، وعندک قلمان قلم کی تثنیہ قلمانی دو قلم۔ ترجمہ کیا ہوا؟ میرے پاس ایک قلم ہے اور آپ کے پاس دو قلم ہیں۔ عندہ مرسام وعندہا مرسامانی، اس کے پاس ایک پینسل اور اس لڑکی کے پاس یا اس عورت کے پاس دو پینسلیں ہیں۔ عندہ ہو کی ضمیر مذکر کی طرف، ہو کی ضمیر مذکر کی علامت اور ہا کی ضمیر مؤنث کی علامت مانی جاتی ہے، اس لیے عندہ اس ایک مرد کے پاس اور عندہا اس ایک عورت کے پاس ہیں۔ دیکھیے اگلے جملے، کم روبیتن، آپ نے پڑھا تھا کم اپنے بعد والے اسم کو منصوب کرتا ہے، تمیز بنا کر منصوب کرتا ہے۔ کم روبیتن عندک یا محمد، کم کا ترجمہ آپ نے پڑھا تھا، کم کتنے، کتنا، کتنے روپیے ہیں آپ کے پاس اے محمد؟ جواب دے رہا ہے محمد، عندی روبیتن واحدتن، میرے پاس ایک روپیہ ہے۔ هل عندك 3 روبیات، ثلاث سے آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ اس کے بعد آنے والا اسم وہ 3 روبیات کیا بنے گا؟ مضاف الیہ بنے گا۔ هل عندك 3 روبیات، دو زیر کی تنوین اسی لیے آ رہی ہے، کیا آپ کے پاس 3 روپیے ہیں؟ لا عندي 10 روبیات، نہیں میرے پاس 10 روپیے ہیں۔ کم قلما فی الحقیبۃ، بستے میں کتنے قلم ہیں؟ فی الحقیبۃ 8 اقلام، بستے میں 8 قلم ہیں۔ کم موظفۃ فی ہذہ الشریکۃ، الشریکہ کمپنی، الشریکۃ کمپنی، موظفۃ ملازم، کتنے ملازم ہیں اس کمپنی میں؟ فی ہذہ الشریکۃ، فی ہذہ الشریکۃ 5 موظفات، اس کمپنی میں 5 ملازمات ہیں۔ کم مہندسۃ فی ذلک المصنع،
کتنے انجینئر ہیں اس کارخانے میں؟ فی ذالک المصنع 8 مہندسات، اس کارخانے میں 8 انجینئرز یا 8 انجینئر عورتیں ہیں۔ بکم تبیع ھذا الکتاب، کتنے میں آپ اس کتاب کو بیچتے ہیں؟ قیمت ھذا الکتاب 6 روپیات، اس کتاب کی قیمت 6 روپیہ ہے۔ جاء 11 طالبا، 11 طالب علم آئے۔ جلست 11 طالبة فی الفصل، 11 طالبات کلاس میں بیٹھی۔ اس طریقے سے یہ جو ہے 12-13 جملوں کا ترجمہ میں نے کیا ہے۔ اب باقی کے جملوں کا ترجمہ آپ اپنی کاپی میں لکھیے گا، میں پڑھ دیتا ہوں، اعراب سمجھ میں آئے گا آپ کے۔ غاب 12 طالبا عن الدرس، حضرت 12 فتاة فی هذه الشریکة 13 مہندسا، فی ذلك المستشفى 13 ممرضة، فی هذه الحافلة 19 راکبا، فی الصالة الریاضة، دیکھیے اندر الصالة الریاضیة، جم کا ترجمہ ہم نے کیا تھا اس کا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے فی الصالة الریاضیة 19 فتاة، فتاة دوشیزہ، فی هذه الحدیقة 50 شجرة، 50 5 اور واؤنون اگر لگ جائے 50 تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ 50، اور 5 کی عربی 50 اور 50 کی عربی 50۔ فی تلک الشجرۃ 50 غصنا، غصن ٹہنی کو کہتے ہیں، ڈالی، شاخ، ٹہنی۔ فی هذه الحدیقۃ 50 شجرۃ، فی تلک الشجرۃ 50 غصنا، فی هذه الجامعۃ 90 عمارۃ، 90، فی هذه الجامعۃ 90 استاذا، 90۔ فی هذه الحافلة، اچھا اس کے نیچے والا جملہ ہے، عندي 21 کتابا، عند خالد 35 جوالة۔ اسی طریقے سے عند خالد 41 کراسة، 1 واحد کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہی 1 کا ہوتا ہے، البتہ 1 مؤنث کے لیے اور واحد مذکر کے لیے۔ دیکھیے کراسة مؤنث ہے اس لیے 1 لایا۔ خالد کے پاس 41 کاپیاں ہیں، 41، عندها 42 دفترا، عندي 62 مذكرة، يعمل تحت المدير 45 موظفا، جاءت 51 طالبة، في المصرف 23 زبونا، زبون گاہک، ہم نے پڑھا تھا اس کا ترجمہ، زبون کا ترجمہ گاہک۔ فی السوق 83 امرأة، حضرت 92 تلمیذة فی المساء۔ فی المحطة 79 مسافرا، دخل الفصل 92 تلميذة في الصباح، في القطار 29 امرأة، في المسجد 88 مصليا، في الملعب 33 لاعبة، في جيبي 100 روبية، في الرف 100 كتاب۔
فی الکلیۃ الف طالبۃ وفی ہذہ القاعۃ قاعۃ القاعۃ ہال فی هذه القاعة ألف کرسی کراسی آنا چاہیے تھا. فی حسابی حساب الحساب اکاؤنٹ میرے اکاؤنٹ میں فی حسابی 100,000 روبیۃ فی هذه الدائرة الانتخابیة 1,000,000 ناخب ووٹر. اب آگے جو ہے اگلی تمرین دیکھیے. خالی جگہوں کو پر کیجئے. یہ خالی جگہ ہیں، اس کو پر کرنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 عندہ روبیۃ واحدۃ عندک 3 اقلام. خالی جگہ میں 2 لفظ لگے ہیں، ایک واحدۃ روبیۃ کے بعد واحدۃ لگایا ہم نے، اور عندک 3 لفظ 3 لگایا خالی جگہ میں. 3 اقلام فی جیبی 8 روبیات فی جیبی 8 روبیات فی محفظته 1 روبیۃ فی هذا الفصل 13 طالبا فی الکلیۃ 70 استادا فی السوق 13 دکانا فی المحطة 90 مسافرا. اب ایک جملہ آخر کا آپ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. حضرت 92 فی المساء. ہاں ترجمہ دیکھ لینا. 92 کا ترجمہ کیا ہوگا، 90 کا ترجمہ کیا ہوگا. آپ نے پڑھا تھا نا. 92 2 90 90 9 اور 90 90 فی المساء شام میں. اب جو لگانا ہے وہاں پر خالی جگہ میں آپ لگائیے. ٹھیک ہے. نمبر 3 تمرین نمبر 3 درج ذیل جملوں کی تصحیح کریں. یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر کچھ آپ کے پریکشا اور امتحان کے لیے یہ جملوں کے اندر قواعد کی روشنی میں جان بوجھ کر کچھ غلط اعراب اور غلط کلمات لکھ دیے گئے ہیں. آپ اس کو صحیح کیجئے گا. میں 2 جملے آپ کو کر کے بتلا دیتا ہوں، 3 جملے کر کے بتلا دیتا ہوں. آپ اس کی روشنی میں بقیہ جمل بھی کیجئے گا. ٹھیک ہے. جاء 3 طلاب، یہاں لکھا ہے جاء 3 طلاب. یہاں کیا لکھا ہے؟ جاء 3 طلاب. تو کیا آنا چاہیے تھا؟ کیونکہ 3 سے لے کر بقیہ عدد 19 تک عدد جو ہے وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں. تو یہاں پر آپ کو کہاں کہاں ان کی مخالفت ظاہر ہوتی ہے؟ تو تذکیر میں، تانیث میں، ہے نا. تو یہاں پر مذکر اور مؤنث کا مسئلہ ہے. جاء 3 طلاب لکھا ہے، ہونا تھا 3 طلاب. جاء 3 طلاب، تا لگنا چاہیے تھا وہاں پر. ٹھیک ہے. عندی روبیۃ واحد لکھا ہے، عندی روبیۃ واحد لکھا ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ روبیۃن کی طرح واحدتن ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. عندی روبیۃ واحدتن. اسی طریقے سے تیسرا جملہ فی الحقیبۃ 7 اقلام. الحقیبۃ آپ نے پڑھا، دفتر کہیں گے اس کو، تھیلی کہیں گے اس کو، بیگ کہیں گے اس کو، بستہ کہیں گے اس کو، ہے نا. اور 7 قلم کی جمع اقلام. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ فی الحقیبۃ 7 اقلام لکھا ہے، تو کیا ہونا تھا؟ مؤنث آنا چاہیے تھا. 7 اقلام ہونا چاہیے تھا. کیا ہونا چاہیے تھا؟ 7 اقلام. لکھا ہے غلط، 7 اقلام. تو ٹھیک ہے، آپ اس کو تا لگا لیجئے، جملہ درست ہو جائے گا. اسی طریقے سے جلست
اسنتا عشرۃ طالبۃ، یہ جملہ صحیح ہوگا. لکھا کیا ہے؟ جلس، لکھا ہے جلس، جبکہ ہونا تھا جلست اثنتان، اسنتا، جلست اثنتا عشرۃ طالبۃ، یہ جملہ صحیح ہوگا. جلسہ صحیح نہیں ہے، اس کو درست کر لیجئے، مؤنث کے صیغہ لگائیے اس کو. اسی طریقے سے جاءت احدی عشرۃ طالبۃ، ایسا ہونا چاہیے. لکھا کیا ہے؟ جاءت احدی عشرۃ طالبۃ، جو قاعدے کے اعتبار سے غلط ہو رہا ہے. احدی آیا مؤنث کے لیے تو عشرۃن آنا چاہیے تھا، عشرہ نہیں آنا چاہیے تھا. تو جاءت احدی عشرۃ طالبۃ، یہ 5 جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. بقیہ جملے آپ بنا لیجئے گا اور اس کو لکھ لیجئے گا کاپی میں، تاکہ امتحان میں اگر آپ کو جو ہے یہ سوال آئے تو آپ کو کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے. تمرین نمبر 4، عربی میں ترجمہ کریں. یہ اردو لکھی ہے، اس کا عربی بنانا ہے. میرے پاس 2 قلم ہیں، ایک دم آسان ہے. میرے پاس عندی 2 قلم ہیں، قلمانی تثنیہ ہے نا. تو کیا ہوئی عربی؟ میرے پاس 2 قلم ہیں، عندی قلمانی. بیگ میں 6 قلم ہیں، ابھی اوپر گزرا الحقیبۃ ہے نا. تو بیگ میں ایک دم آسان ہے، فی کے معنی میں فی الحقیبۃ، جار مجرور ہو گیا وہ، اس لیے زیر بھی آ گیا فی الحقیبۃ. 6 کی عربی ہم نے آپ نے پڑھا ستۃ، 6. ستۃ اقلام، کیا آئے گی عربی اس کی؟ فی الحقیبۃ. بیگ میں 6 قلم ہیں، ستۃ اقلام. 11 طالب علم آئے. جاء احد عشر طالبا، جاء احد عشر طالبا. بالکل توجہ دیجیے اس کے اوپر، ہم رک رک کر بتا رہے ہیں اور اعراب جو ہے بالکل کھل کھل کر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تاکہ آپ کا بھی اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو اور آپ کے ذہن میں بھی وہ تمام قواعد مستحضر رہیں. اور دیکھیے اس بس میں 18 سواریاں ہیں. اس بس میں فی ہذہ الحافلۃ، اس بس میں 18 سواریاں ہیں. 18 راکبا، 18 راکبا. اس باغ میں 30 درخت ہیں، اس باغ میں 30 درخت ہے. فی ہذہ الحدیقۃ، اس باغ میں بول رہا ہوں میں، اس نہیں. اس جب کہیں گے تو پھر تل کا آئے گا، بعید کا اشارہ مؤنث کے لیے تل کا اور قریب کے لیے ہذہ. تو ہم اس بول رہے ہیں، اس باغ میں 30 درخت ہیں. فی ہذہ الحدیقۃ 30 شجرۃ، 30 کی عربی کیا ہے؟ 30، اور 3 کی عربی کیا ہے؟ 30. فی الحدیقۃ، فی ہذہ الحدیقۃ 30 شجرۃ، 12 لڑکیاں حاضر ہوئی. 12 کی عربی کیا کریں گے؟ 12 ہے نا. 12 بناتا، اب کیا ہے؟ 12 لڑکیاں حاضر ہوئی. حضرت 12 بناتا. ٹھیک ہے. اس کالج میں 70 استاد ہیں. حامد کے پاس 31 کاپیاں ہیں. دکان میں 33 گاہک ہے. گاہک کے لیے ہم نے زبوناً پڑھا ہے، اور 33 کی عربی جیسے بنانا ہے تو پہلے اکائی رکھے گے، پھر واو حرف عطف رکھے گے، اور پھر دہائی رکھے گے. اکائی تو 3 ہو گیا، اور دہائی 30 کی 30 ہے. اب کیا کہے گے؟ دکان میں 33 گاہک ہیں. فی الدکان 33 زبونا. ٹھیک ہے.
اسٹیشن پر 49 مسافر ہیں، مسجد میں 84 نمازی ہیں، الماری میں 100 کتابیں ہیں، 100 کتب 100 کتابیں، میرے اکاؤنٹ میں 4000 روپیے ہیں، 4000 4000، اور میرے اکاؤنٹ میں فی حسابی 4000۔ اس حلقہ انتخاب میں 1,00,000 ووٹر ہیں، فی هذه الدائرة الانتخابیة، فی هذه الدائرة الانتخابیة، اس حلقہ انتخاب میں، الدائرة الانتخابیة، الدائرة الانتخابیة، اس اچھا الدائرۃ الانتخابیۃ کا تو اس نہیں آئے گا، اس میں صرف عربی بنے گی الدائرۃ الانتخابیۃ کی حلقہ انتخاب، اور اس کہیں گے تو فی هذه الدائرۃ الانتخابیۃ، ہے نا؟ ہاں، اس طریقے سے جو ہے، اور الف کی آپ کو جو ہے الف مانے 1000، اب یہاں پر کتنا ہے؟ 1,00,000 ہے، لاکھ کی عربی آپ نے پڑھا ہے، 1,00,000 کے لیے آپ نے پڑھا تھا 100,000 فی هذه الدائرة الانتخابیة، اب کیا بولیں گے اس کو؟ 100,000، 1,00,000 ووٹر ہیں۔ ووٹر کی اپنی عربی آپ نے کیا پڑھی؟ ناخبن، تو عربی کیا ہوئی؟ فی هذه الدائرة الانتخابیة 100,000 ناخب، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ سبق الدرس السابع والثلاثون ختم ہوا، اور آئندہ جو سبق آئے گا، ٹھیک ہے، وہ کل ختم یہیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم کو آپ کو سب کو محنت سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے علم کے حصول میں جو دقتیں پریشانیاں لاحق ہیں اللہ اس کو دور فرمائیں، علم کا نفع دین دنیا دونوں جگہ عنایت فرمائیں، اور خصوصاً ہمارے اساتذہ اور ہم تک کے جن جن واسطوں سے علم پہنچا ہے اللہ ان تمام کو اپنے خزانہ غیب سے انعام عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.